بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ کل ایک بڑا واقعہ ہوا اور وہ ہوا ہے کہ سی ڈی اے جو اسلام آباد کا سی ڈی اے ہے، اسی نے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر سیکریٹریٹ کو ایک طریقے سے پلان بنایا کہ اس کو ڈیمولش کیا جائے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو سینٹر سیکریٹریٹ میں جو عملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پریشان کرنے والی بات ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو کانٹیکٹ پرسن تھے، جو بچیاں کام کر رہے تھے، والنٹیئری جو ہے ان کے ایک طریقے سے جو بھی ان کے پاس کاغذات تھے ان کو بھی ضبط کرنا تھا، جو بھی فائلیں تھیں وہاں پہ اس کو بھی ضبط کرنا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ پلان بنایا گیا، اور کل شام کو جو ہے پتہ یہ چلا کہ کافی لوگ جو ہے نا پولیس کے 2 ٹرک بھر کے آئے اور اس میں مشینری آئی ڈیمولش کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں رات گئے تک اس پہ کارروائی ہوئی۔ کچھ حصہ اس کا جو ہے ایک طریقے سے ڈیمولش کر بھی دیا گیا ہے۔ یہ تمام اطلاعات آ رہی ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب یہ سینٹرل سیکریٹریٹ کا یہ معاملہ ہوا ہے، اس سے پہلے اگر دیکھا جائے گا، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں بھی اسی قسم کا آفس جو ہے وہ اس پہ بھی کارروائی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ بھی جو ہے وہ بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آج تک جو ہے وہ دوبارہ وہ ایکٹیو ہو ہی نہیں سکا، کیونکہ جب بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پولیس ان کو یا تو گرفتار کر لیتی یا ان کو بھگا دیتی وہاں سے، تو وہ آج تک وہ ایکٹیو نہیں ہوا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اب اسلام آباد سیکریٹریٹ پہ اس طریقے سے ایک بہانہ بنا کے کہ یہ تجاوزات کو ہٹانا ہے، اس کو بہانہ بنا کے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو ہے رؤوف حسن صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب، یہ لوگوں نے اس سیکریٹریٹ کو آباد کیا ہوا تھا۔ یہی لوگ جو ہے یہاں پہ موجود رہتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی رؤوف حسن صاحب کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بھئی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سب کارروائی ایک طریقے سے گرینڈ کریک ڈاؤن کی ابتدا کی گئی ہے، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو سلسلہ یہ شروع ہوا ہے، یہ ایک مطلب عجیب قسم کی یہ کارروائی شروع کی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے یہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف تو باتیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مذاکرات کریں، یعنی حوالہ دیا ہے مبصرین نے کہ تو رانا ثناء اللہ صاحب ریاست سے کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں، اور ہر صورت میں عمران خان صاحب سے جو ہے نواز شریف کو مذاکرات کرنے پڑیں گے یا کرنا چاہیے۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں جس طریقے سے رؤوف حسن صاحب کے ساتھ سے یہ حادثہ ہوا۔ تو یہ ایک بڑا حادثہ ایک تو وہ بھی ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک بڑی خبر کل کی آ گئی کہ سینٹرل سیکریٹریٹ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں جو ہے اس طریقے سے اس پہ کارروائی کی گئی ہے، بھاری مشینری کے ساتھ اس کو کریک ڈاؤن کیا گیا، ایک طریقے سے ڈیمولش کیا گیا۔ ابھی تک تو یہی اطلاع آ رہی ہے کہ کچھ اس سے حصہ جو ہے اس کا منہدم کر دیا گیا ہے، اور اس میں ڈائریکٹ جو ہے پھر لوگ ظاہر ہے کہ نام لے رہے ہیں وزیر اعظم کا بھی اور وزیر داخلہ صاحب کا، کھل کے نام لے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے کارروائی ہوئی۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے جو یہ کارروائی کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، ایک طریقے سے کریک ڈاؤن کی ایک ابتدا ہو رہی ہے۔ اب اس پہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کا کہ تاثرات سامنے آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ سے باقاعدہ ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جس طریقے سے رؤوف حسن صاحب کا واقعہ ہوا، اگر اس قسم کا یا اس سے ریلیٹڈ اس قسم کا کوئی دوبارہ واقعہ ہوا تو میں ایک کال دوں گا، اور اس کال پہ جو ہے ظاہر ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں گے، اور پھر اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگی، اور اگر اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگی تو پھر آپ سوچیں پھر کیا ہوگا اسٹریٹ ایجیٹیشن کا جو ہے پھر آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے سیکریٹریٹ کو اس طریقے سے منظم کرنا جو ہے یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یہ آپ کس طریقے سے ایک ابتدا کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے ایک نیا فینومینا چل رہا ہے۔ اب کل جیسی یہ اطلاع آئی کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے وہ سی ڈی اے جو ہے یہ کارروائی کرنے جا رہا ہے، تو سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ پھر یہ سب تمام چیزیں پھیل گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لوگ پتہ ہی چلا لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچے، اور باقاعدہ پولیس کے ساتھ ایک اسٹفل بھی ہوا اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد فیملیز بھی پہنچی۔ پھر اس کے بعد ابھی پتہ چلا ہے کہ ابھی تک جو ہے لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ کارروائی بہرحال کل ہو گئی، آج اخبار میں بھی تمام اس کی تفصیل آئی ہے۔ تو اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے اس طریقے سے اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جب اس قسم کی جب کارروائی ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اگر کال دے دیں گے تو پھر اسٹریٹ ایجیٹیشن شروع ہوگا۔ تو ایک مبصر کا یہ کہنا ہے ایک طریقے سے آپ نے یہ بھی پابندی عائد کر دی، ادھر دوسرے یہ کہ
میڈیا پہ بھی پیمرا کی طرف سے جو ہے پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ مین اسٹریم پہ جو ہے کسی قسم کی خبر نہ چلائی جائے. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے ججز حضرات جو ہے ایکسپوز کر رہے ہیں تمام سیکورٹی ایجنسیز کو اور اس طریقے سے کر رہے ہیں, تو پھر اس قسم کی کارروائی پہ جو ہے ایک سپریم کورٹ کے نوٹس پہ پیمرا نے اس قدر پابندی لگا دی گئی ہے, جبکہ اس پابندی کو چیلنج بھی کر دیا گیا. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس پابندی کو اس طریقے سے چیلنج کیا گیا ہے کہ سندھ میں بھی کیا ہے, پنجاب میں بھی کیا, اور اس کے علاوہ KPK میں بھی کیا ہے, مطلب سب جگہ کیا. اور اس سلسلے میں پتہ یہ بھی چلا ہے کہ صحافتی تنظیموں نے بھی اس کو چیلنج کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ اس پہ پنجاب میں پنجاب کی عدالت میں اس پہ سماعت بھی چل رہی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ ورکیبل نہیں ہے, یہ جو پابندی آئی ہوئی, کیونکہ آئین پاکستان میں لکھا گیا ہے کہ آزادی رائے کا حق جو ہے وہ ایک طریقے سے گارنٹی کیا گیا ہے. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ سماعت ہوگی تو اس کو اڑا دیا جائے گا. دیکھنا یہ کہ اس کو اڑا دیا جاتا ہے یا نہیں, یا پیمرا کس طریقے سے اس قوانین پہ عمل کرتا ہے. آپ کو پتہ 2-3 دن سے یہی خبریں چل رہی ہیں کہ پیمرا نے اس قسم کی پابندی عائد کر دی ہے. تو اب اس پہ, اور اس کے علاوہ اگر ظاہر ہے کہ اس پہ پابندی کو کسی نے وائلیٹ کیا تو اس پہ 30 لاکھ جرمانہ ہوگا. ہم پہلے بھی بلاگ میں بتا چکے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو نافذ العمل یوں نہیں ہو سکتا کہ آئین پاکستان میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ آزادی رائے کا حق جو ہے ہر ایک کو ہے, اور یہ باقاعدہ گارنٹی کیا گیا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے اب آج پہلی سماعت ہے اس سلسلے میں پنجاب کی عدالت میں. دیکھیں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اب ایک اور صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے KPK میں جو ہے SIFC کا اجلاس ہو رہا ہے, اور اس سلسلے میں پتہ یہ چلا ہے کہ SIFC کے اجلاس میں جو ہے KPK کے چیف منسٹر کو جو ہے مدعو نہیں کیا گیا ہے, یعنی علی امین گنڈاپور کو جو ہے اس میں انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. تو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے یہ کون سا طریقہ ہے, چاروں صوبہ کے جو ہے چیف منسٹر اس میں مدعو ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے زیادہ منرلس تو KPK میں پائے جاتے ہیں. تو اس پہ علی امین گنڈاپور کا بھی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسے SIFC میں کوئی KPK کے خلاف کوئی ایک طریقے سے ڈیسیجن لیا گیا یا کوئی فیصلہ ہوا تو ہم اس فیصلے کو منظور نہیں کریں گے. تو اب جب اس قسم کی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کو انوائٹ بھی نہیں کیا ہے, اور اگر اس کے خلاف کوئی وہ فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو چیف منسٹر KPK علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کسی صورت میں بھی جو ہے اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے. تو اب یہ اتنی گمبھیر سی صورتحال ہے. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کس قسم کا فینومینا تیار ہو رہا ہے. جس طریقے سے ابھی سینٹرل سیکریٹری اسلام آباد میں ڈیمولش کا واقعہ ہوا, اس کے علاوہ 2-3 دن پہلے رؤوف حسن صاحب کا واقعہ ہوا. تو سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک نیا فینومینا تیار کیا جا رہا ہے, اور لوگوں کے پیشن کو ایک طریقے سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو اس قسم کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست سے آپ کو مذاکرات کرنا چاہیے, یا ریاست کو عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے چاہیے, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا, اور دوسری طرف پھر اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے. تو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل سے بھی یہ پیغام آیا, جو کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ اگر اس قسم کے واقعات دوبارہ ہوئے, رؤوف حسن جیسے واقعات, تو وہ عمران خان صاحب ایک کال دیں گے اور ایجوٹیشن شروع ہو جائے گا. دیکھنا یہ کہ اس پہ کس حد تک یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ویسے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آئندہ اگر یہ واقعہ ہوا تو پھر میں اس قسم کی کال دوں گا. تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ریاست کسی طریقے سے, جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کریں, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے بغیر جو ہے وہ چل نہیں سکتے. اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, اور دوسری طرف اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے. ادھر اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی کسی بھی صورت میں جو ہے کوئی ایگریمنٹ نہیں کروں گا, کوئی معاہدہ نہیں کروں گا, نہ کوئی چیز بات چیت ہو رہی ہے, نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. اس قسم کا بھی میسیج آ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو جو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے, 45 فارم کے تحت جو ہے وہ ہمیں اس کا رزلٹ دیا جائے. اس قسم کی بات ہے. اس کے بغیر جو ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی بات چیت ہو یا ایگریمنٹ ہو. تو اب ایسا لگتا ہے کہ بڑی گمبھیر سی صورتحال ہے. یہ نیا فینومینا سامنے آیا ہے, جس طریقے سے یہ ابتدا کی گئی ہے ایک کریک ڈاؤن کی, اور پتہ یہ بھی چلا ہے اس کے ساتھ ساتھ کریک ڈاؤن میڈیا پہ بھی ہوگا, یوٹیوبرز پہ بھی ہوگا. اب دیکھنا ہے یہ کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی جو عمران خان صاحب کے 2 کیسز ایسے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے اس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ محفوظ ہو گئے ہیں, کہ سائبر کیس کا نتیجہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ عدت کے نکاح میں بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے ان دونوں میں انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے یہ رہا ہو جائیں گے, اور بریت ہو جائے گی ان کی.
اگر کوئی اور نیا مقدمہ نہیں آیا تو ان دونوں میں بریت ہوگی۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنے کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔